سر ون لاسٹ کوشچن کہ آئندہ دن آنے والے بابرکت دن ماہ رمضان کے اس کے تھرو کیا میسیج رہے گی آئندہ روزہ رکھنے والے ہیں جن کو ابھی نئے روزے رکھنے کے لیے کیا؟ بہترین سوال ہے، اور اس معنی کا بہت بہترین سوال ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن باقاعدہ ایک خطاب کیا تھا، سپیچ کیا تھا اسی غرض کے لیے کہ کل سے روزہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ. تو میں یہ چاہوں گا رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہر شخص جو روزہ رکھ سکتا ہو وہ شوق اور فکر کے ساتھ روزہ رکھے. جس شخص کو اسلام نے اجازت دیا روزہ چھوڑنے کی، اس کو چونکہ اسلام نے کنسیشن دی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھے کہ روزہ چھوڑ کر کے میرے لیے حکم کیا دیا گیا ہے، مثلا بیمار، مثلا جو ہے سفر کی حالت میں ہو وغیرہ. روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے، روحانی فائدے، اخلاقی فائدے، جسمانی فائدے، صحت کے فائدے. اب چونکہ آپ نے یہ ٹاپک اٹھایا تو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ جناب والا کیرالا سے لے کر کے لیہ تک، کنیا کماری سے لے کر کے کشمیر تک، سب سے زیادہ کینسر کشمیر میں اس وقت، اور یہ کینسر کے علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر نے مجھ سے فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیماریاں اور یہ بیماریوں کا پھیلاؤ، نقلی دوائیاں، غلط غذائیں، حرام غذائیں وغیرہ وغیرہ، کھانے پینے کی عادتیں بگڑی ہوئی، اس کی وجہ سے بیماریوں کا سیلاب ہے. روزہ بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج. اس لیے شوق کے ساتھ روزہ رکھیں. ہمارے بہت سارے نوجوان جو مجھ سے بھی ملتے رہتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ہم فلانا ریلیشن کٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کٹ پا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ فلانی فیلنگ ہے ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، جناب ہم جوا کے عادی بن گئے ہیں، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، ہم ڈرگز کے براؤن شوگر کے عادی بن کے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کو بہت غم ہوگا یہ سن کر کے کہ جب میرے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے 45 لاکھ روپے کی براؤن شوگر استعمال کی ہے. جی میرے سامنے بیٹھا ہوں، اور ابھی کبھی کبھی وہ آتا ہے کیونکہ میں نے اس سے توبہ کرائی، وہ رونے لگا بیٹھ کر. اب اس کی جوانی بھی ختم ہو رہی ہے، مطلب اس کی کڈنیاں بھی فیل ہو گئی، اس کا لیور بھی جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے، معدہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، انزائٹی بھی ہو گئی ہے، نیند بھی اڑ گئی ہے، ڈگری بھی نہیں کر پایا کیونکہ وہ جس ڈگری کو کرنے کے لیے گیا تھا وہاں وہ والد جو ہے وہ زمین بیچتا گیا، پیسہ بیچتا گیا، اور وہاں جو ہے وہ اس بری صحبت میں پڑ گیا تو برباد ہو گیا بیچارہ. خیر میرے پاس آتا ہے ایک مسلمان بھائی کا میں اس علاقے کے بھی نام نہیں لانا چاہوں گا کیونکہ وہ مناسب نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے کسی نے کسی طرح سے کوئی آدمی اس تک پہنچ جائے تو تانا دے گا اسے، لیکن اور اگر وہ خود سنے گا تو میں نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ اس درد کو بیان کر کے دوسروں کو اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو بچاؤ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ رمضان میں شوق سے روزہ رکھیں گے تو آپ کو ان بری عادتوں کو کنٹرول کرنے کی ایک ہمت پیدا ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم. تو لہذا شوق کے ساتھ روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویحاں پڑھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور وہ بری عادتیں جو باقی دنوں میں آپ نہیں چھوڑ پائیں گے رمضان میں آپ چھوڑنے پر کامیاب ہو جائیں گے. اور اس پر میں جب آپ نے سوال اٹھایا تو میں واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بہتوں کے لیے بڑی تعجب کی چیز ہوگی. ہمارے اسلامی لٹریچر میں ایک بہت بڑا شعبہ ہوتا ہے ان کتابوں کا جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو بھائی پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے اور وہ اسلام کی طرف آئے. اس سلسلے میں بہت ساری ویب سائٹیں بھی ہیں، آپ دیکھ لیں، ان میں آپ کو عجیب عجیب واقعہ سامنے آئیں گے اور کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، خاص طور پر یورپ میں. جناب دیکھیں گے پچھلے ہفتے اتنے مسلمان ہو گئے، ان کی کہانیاں یہ ہیں، ان کے واقعات یہ ہیں. تو میں نے ایک سٹوری پڑھی، میرے پاس کتاب موجود ہے. یہ شخص ایک بڑے ہسپتال کے مالک ہے، نان مسلم ہے، اور ایک خاص چیز کا علاج کرتے تھے، معدے کا علاج کرتے تھے. اچانک ان کے پیشنٹ جو مسلمان پیشنٹ تھے، وہ مسلمان پیشنٹ کو کہنے لگے کہ سر اب ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ ہمیں دوائی جب دیں گے تو دن میں نہیں. تو انہوں نے پوچھا رمضان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں بند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی رمضان میں ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ دن میں نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے کہا پانی تو پیتے ہوں گے؟ پیشنٹوں نے کہا جی پانی بھی نہیں پی سکتے. انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے پانی نہیں پیو گے؟ انہوں نے کہا سر آج تک کوئی نہیں مرا، اس لیے ہم تو روزہ رکھیں گے، دوائی دن میں نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے خیال آیا کہ روزہ کیا چیز ہے.
ادھر سے چونکہ ڈاکٹر تھے تو وہ جانتے تھے فاسٹنگ اور ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، یہ تو جانتے ہی تھے. تو بہرحال وہ پیشنٹ ان سے کہتے ہیں سر رمضان ہمارے آگے، ہم دن میں دوائی نہیں کھائیں گے، رات کے لیے دوائی دے دیجیے. ٹھیک ہے. بعض بیماروں کو کہتے تھے نہیں تمہیں کھانا ہی پڑے گا، وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے اگر کھانا ہی پڑے گا. تو ہمارے اسلام میں تو کنسیشن ہے، جب بیمار کوئی زیادہ نازک ہوگا تو دن میں کھانے کی اجازت ہے، ویسے اکثر میں ہم کو دن کو نہیں کھانا چاہیے. اب یہاں سے ان کو روزے سے دلچسپی پیدا ہوئی تو وہ معلومات کرتے رہے. جو بھی آتا تھا اچھا مسلمان اس سے پوچھتے تھے رمضان کیا ہوتا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہو، ٹائمنگ اس کی کیا ہے، کس وقت کھانا بند کر دیتے ہو. یہ کرتے کرتے کسی سے یہ پوچھا اچھا یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا جی اس سے انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس سے پوچھا یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہا گناہوں سے بچنے کی فیلنگ. بس یہاں آ کر کے اس نے کہا میں بھی کوشش کروں گا، میں دیکھوں گا اس سے کیا ہوتا ہے. انہوں نے وہاں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرے اندر ایک خرابی تھی. تو اس نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں میرے اندر ایک خرابی تھی، اور وہ یہ کہ جب میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو اگر وہ فیمیل ہوتا تھا اور کم عمر ہو تو میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے. یہ انہوں نے خود دیکھا. ٹھیک. کہتے کہ میں نے اب ارادہ کیا روزہ رکھوں گا. تو جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میں مجھے اچانک خیال آنے لگا کہ دیکھو آج تم روزے دار ہو اور یہ جو پیشنٹ تمہارے پاس آیا ہے تو غلط فیلنگ کے ساتھ ٹچ مت کرو. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ روزے کی وجہ سے میرے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو گئی. پھر میں نے سوچا یہ ایسے بائی دی وے ہوا. پھر 2 دن کے بعد پھر میں نے روزہ رکھا، اس دن پھر یہی ہوا. تو جب میں روزہ رکھتا تھا تو میرے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ نہیں آج میں روزے دار ہوں، میں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے تو میں اپنے خیالات کو بھی کنٹرول میں کروں گا. بس کہتا ہے یہی رمضان کے مہینے میں کئی مرتبہ جب ایسا ہوا تو میں نے رمضان کے آخری دن ایک پیشنٹ سے کہا بھائی اگر مسلمان ہونا ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہیں لے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان بن گئے اور ان کا نام فاروق ہے. اور جب اس سے پوچھتے ہیں آپ کو مسلمان کس نے بنایا، اس نے کہا رمضان کے مہینے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے. وقتس منٛز تِمن اللہ تعالیٰ توفیق دِوان تِم چھِ پران نٮ۪ماز، مگر یِم باقٕے نٮ۪ماز پران وٲلۍ چھِ آسان تِم چھِ وَنان تِمن ہسا یہِ نٮ۪ماز پرٕنۍ. تُہٕنٛز میسیج کیٛاہ روٗز تِمن مُتعلق یِم تِم تانہٕ چھِ تِمن دِوان یا باقٕے ییٚلہِ تِم تانہٕ چھِ بوزان تِم چھِ دَپان ہسا أسۍ گژھوٕے نہٕ مسجد منٛز، سُہ چھُ تِمن رُکاوان تَتھ مسجد منٛز. جناب محترم تَتھ منٛز چھِ 2 چیٖز. اکھ گوٚو سون سُہ مُسلمان بوے یُس پوٗرٕ ؤرِیَس مٔشیٖد منٛز کُنی نہٕ محکمس منٛز ووت سُہ، بجائے اس کے کہ تٔمِس کَروس حوصلہ شِکنی، بجائے اس کے کہ تٔمِس کَروس حوصلہ شِکنی، اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ تٔمِس گوٚژھ اصلاح گژھُن. کیٛاہ کہ بھیا یِتھ کٔنۍ ژٕ محکمس منٛز بَڑٕ شوقہٕ سان آکھ تِتھَے کٔنۍ کر کوٗشِش محکم پتہٕ تہِ یِکھ سُہ شوقہٕ سان. مثبت سوچ اپنانی چاہیے. اگر کانٛہہ انسان أمِس تانہٕ دِوان چھُ ہے یہ کیا ووت ہی آز، یہ تانا دینے والا مجرم ہے، کیونکہ اس کے تانا دینے سے اس کی دل چکنی ہوگی اور وہ آگے رمضان کے بعد آنے کے بجائے رمضان میں بھی نہیں آئے گا. یہ کتھ گژھِ ذہنس منٛز تھاوٕنۍ کہ اسلامس منٛز یِم گۄناہہِ کبیٖرہ چھِ، اسلامس منٛز یِم گۄناہہِ کبیٖرہ، تِمو گۄناہہِ کبیٖرہ منٛز چھُ اکھ گۄناہ آر دِلانہ. یہ آر دِلانہ کیٛاہ گوٚو؟ اگر کٲنٛسہِ اِنسانن خۄدا نخواستہ تٔمِس آسہِ کانٛہہ غلطی تٔمۍ کوٚر توبہٕ، أمِس آسہِ کانٛہہ غلطی تٔمۍ چھُ توبہٕ کوٚرمُت، وۄنۍ چھُ تٔمِس منٛز سُدھار آمُت، سُدھار یِنہٕ پتہٕ چھُ وٕنکیٚنس سُہ واریاہ اصل حالتس منٛز. وۄنۍ اگر أسۍ تانہٕ دِمو ژٕ چھُکھ سُے یُس اوٚتام اوس یہِ کران اور اَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ شرمنٛدٕ. یُس یہِ میون یُس تانہٕ دیُن چھُ یہِ گوٚو گۄناہہِ کبیٖرہ. مطلب فرض کرو بچہٕ اوس خۄدا نخواستہ یور ڈرگسس منٛز، أمۍ کوٚر توبہٕ، یہِ ووت وۄنۍ مٔشیٖدِ منٛز، أمۍ لٲج نٮ۪ماز پرٕنۍ. وۄنۍ اگر کانٛہہ ہے وٕچھ تہٕ اوٚتام راتھ تام اوس آسان گٔلین منٛز، راتھ تام اوس آسان ہۄپٲرۍ کِنۍ یہِ کران، آز بنیو وۄنۍ نٮ۪مٲزی. اور اَمہِ سۭتۍ اگر أمِس بچس حوصلہ شِکنی گٔے، یُس یہِ حوصلہ شِکنی گٔے میانہِ ذٔریعہٕ ییٚمۍ یہِ کتھ وۄنۍ مےٚ کوٚر جُرم گۄناہہِ کبیٖرہ. سانٮ۪ن کِتابن منٛز گۄناہہِ کبیٖرٕچ لسٹ ییٚلہِ یِوان چھِ بناونہٕ تتہِ چھِ آسان مثلاً شرک کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، رشوت کھانا، سود کھانا. ٹھیک. اتھ منٛز چھُ آسان آر دِلانہ. آر دِلانہ کا مطلب گوٚو اکھ انسان اوس کُنہِ غلطی منٛز مُبتلا خۄدا نخواستہ تہٕ أمۍ کوٚر وۄنۍ توبہٕ کرنہٕ پتہٕ وۄنۍ چھُ سُہ سُدھارس منٛز. وۄنۍ اگر أسۍ منٛز تان دِمو ژٕ اوسُکھ اوٚتام یہِ کران آز چھُکھ ہاوان، یہ میرا یہ جملہ بولنا بس اس کی مثال میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سُہ صاحب صٲب یُس اکہِ زمانہٕ یوٗت مُخٲلِف اوس کہ سُہ اوس پلان بنٲیِتھ کہ میں نبی کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، پلان بنٲیِتھ. اور سُہ اوس پلاننگ کران یِہے
मरियम इस्लाम इस्लाम कबूल कर, उसके बाद सारी ज़िंदगी कभी किसी ने ताना नहीं दिया कि आप तो वही हो कि नबी का कत्ल करना क्या चाहता, कभी नहीं। इस्लामी मिजाज ये है, अगर कैसे इंसान खुदा ताला ने सुधार अता कर, हमें उसे गले लगाना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। शुक्र खुदा महसम खुदा इसी प्यारा महसम बात तो गुस्सों का से इतने मौजूद, बजाय इसके कि हम उसको ताना दें। ताना देना अच्छी तरह से उसूल समझ लें। कैस इंसान अगर कहाँ गलती छ, कैस इंसान अगर कहाँ गलती छ, ये गलती बयान करने से त्रा सूरत आख सूरज इस्दिमा मिस्तान, ये जुर्म है, गलती है, पर हमारा ताना देना जुर्म है। दोईम सूरत पीठ के पीछे उसका तस्करा करेंगे इमसमशी गलती, ये ग़ीबत है, ये भी हराम है। तीसरी सूरत बड़ी मोहब्बत के साथ हमदर्दी के साथ कहेंगे, भाई साहब आप ईमान वाले हो, आप इंसान हो, आप समझदार हो, मैं दर्दमंदी के साथ कहता हूँ ये गलती करते दूर, मेहरबानी करते मैं बैठा खुदा ताला ने कैसे रहे बुराटा ही खोर। ये इतना इसको मिन्नत समाजत करनी है कि कम से कम ये रिएक्ट करो, ये सोच उनकी हमदर्दी से में बनानी है। त्राव तो ये जिसे चवान चौक कट करो, ये जो आप कर रहे हो मेहरबानी करो, मैं पाँव पकड़ूंगा, मैं ये करूँ। यानी गलती के सुधार के लिए हमदर्दी के साथ बात करना इस्लाम ये सिखाता है। सेम इसी तरह से अगर कैसे इंसानस का गलती असमस तम वह तोब कोर्म सह सुधारस में ओतम नमाज में कुनी वह वो महचमस मज, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में कहना चाहिए अल्लाह ताला कर बोझिन स कर महसमस मज दुआ खुदा इत महसमस मज आज मशीद मज महसम पत दिम तौफीक, बजाय इसके है आज वो तो चुनाच मैं ऐसे आपको जानता हूँ कि ताना दिया गया उसे, और ताना देने के बाद कहा आज बात ये मेरी मशीद मज। ये गलती नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल उभारा आपने।